آج ہم جو کل ہم نے رسائی ادب کی معنویت اور اہمیت کے ذیل میں جو گفتگو شروع کی ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو کل میں یہ کہہ رہا تھا کہ سلام ایک مستقل صنف ہے جو صرف اردو ادب میں ہے، فارسی اور عربی میں سلام کا وجود نہیں ہے۔ اگر ہم مستند طور پر غواصی سے لیں تو سلام کی عمر کوئی 450 سال ہوتی ہے۔ سلام اردو ادب میں سب سے زیادہ آج کے دور میں اور 20ویں صدی میں معروف و مشہور ہوا۔ شاید ہی اردو ادب کا کوئی شاعر ہو جس نے نذران عقیدت کے طور پر سلام نہ لکھا ہو۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلام کل ہم بتا رہے تھے کہ سلام کی جو فارم ہے، سلام کی جو حیت ہے، وہ دکنی سلام سے آج تک اس 400 سال میں سلام ہر فارم میں کہا گیا ہے، یعنی مربع شکل میں، مثلث شکل میں، مسدس کی شکل میں، مثنوی کی حیت میں، لیکن سب سے زیادہ معروف قصیدے یا غزل کی شکل میں ہوا ہے کہ سلام کا ہر شعر ایک مستقل اور اکائی اور علیحدہ شعر رہے۔ لیکن ہمارے پاس جس طرح سے غزل مسلسل ہے اسی طریقے سے سلام مسلسل بھی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلام جو دکنے یا اپنی ابتدائی زمانے میں صرف معال مجلس یعنی گریہ و زاری اور بین کے اشعار پر مشتمل تھا، وقت کے گزرتے ہوئے سلام میں سماجی اور معاشراتی اور دوسرے تغزلانہ منظر کشی، محاکات، ہر چیز سلام میں شامل ہونے لگی۔ کل بیشتر اشعار کا جو حوالہ میں نے دیا وہ میر انیس کے اشعار تھے۔ آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رسائی ادب کی دو آنکھیں انیس اور دبیر ہیں۔ فلک رسائی پر سورج اور چاند بن کر انیس اور دبیر چمک رہے ہیں، اور بقول صدیقی صاحب کے اردو مرثیہ کا نام ہی انیس و دبیر ہے۔ تو جہاں تک دبیر کا تعلق ہے، اس وجہ سے بھی ہم کو دبیر پڑھنا چاہیے کہ ہمارے پاس انیس کے کلام میں دبیر موجود نہیں ہے، لیکن دبیر کے پاس انیس کے کلام کی چھاپ نظر آتی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں حوالے دینے سے پہلے کہ مرزا دبیر اردو کا وہ تنہا شاعر ہے جس نے سب سے زیادہ اردو کے شعراء میں شعر کہیں۔ آج اردو کا کوئی شاعر دبیر کے سامنے، دبیر کے اس وقت مطبوع اشعار کی تعداد
1,20,000 سے زیادہ. دبیر اردو کا وہ تنہا شاعر ہے جس نے سب سے زیادہ مرثیے کہے ہیں. ان کے مطبوعہ مرثیوں کی تعداد 390 اور غیر مطبوعہ اور مطبوعہ مرثیوں کو ملا کر 675 مرثیے اس وقت ہمارے درمیان کم از کم 675 مرثیے موجود ہیں. مرزا دبیر اردو کا وہ تنہا شاعر ہے جو آج تک سب سے زیادہ رباعیاں کہا تھا، یعنی ان کے رباعیوں کی تعداد 1332 ہے. لیکن کیونکہ ایک مخطوطہ چند سال پہلے شاہ غمگین کا برآمد ہوا جو دہلی کے اور ہم عصر تھے غالب کے، ان کے پاس اس مخطوطے میں 1800 رباعیات ہیں. تو دبیر اردو کا وہ تنہا شاعر ہے جو عظیم رباعیات کہتا ہے، اور وہ 1400. دبیر اردو کا وہ تنہا شاعر ہے جس نے سب سے زیادہ اردو میں الفاظ استعمال کیے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ نذیر اکبر آبادی نے اردو میں سب سے زیادہ الفاظ استعمال کیے، وہ صحیح نہیں ہے. دبیر کم از کم 10 برابر نذیر اکبر آبادی کے نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان سے سبقت رکھتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ شاید نذیر اکبر آبادی نے محلی الفاظ جو عام بول چال میں اور جو ان مقامات کے اکبر آباد اور نواح کے گرد و نواح کے جو الفاظ تھے ان کو سب سے زیادہ استعمال کیا ہوگا. دبیر وہ تنہا شاعر ہے جس نے سنت یعنی بغیر نقطے کی جو سند جس کو محملہ کہتے ہیں اس میں سب سے زیادہ شعر کہے ہیں اردو ادب میں. ان کا مرثیہ دیکھ لیجئے، ان کے سلام دیکھ لیجئے. میں نے پوری کتاب آپ کے طالع مہر آج سے 15 سال پہلے دبیر کے کلام جس میں نقطے کا استفادہ نہیں ہے، سنت محملہ میں ہے، پیش کی ہے اور میری ویب سائٹ پر مل سکتی ہے. تو دبیر وہ اردو کا تنہا شاعر ہے جس نے سب سے زیادہ سنت محملہ میں شعر کہیں. دبیر وہ شاعر ہے جس نے علم بدیعی اور علم بدیع اور حسن بیان میں اپنا جواب نہیں رکھتے. اور دبیر اردو کا وہ بھی شاعر ہے جس کے حسب پر، جس کے نسب پر، جس کے کسب پر، جس کی فیملی پر ہر طریقے سے دوستوں نے اور دشمنوں نے اس پر اعتراضات بھی کیے ہیں. اور دبیر اردو کا وہ شاعر ہے جس نے اردو کی ایک کتاب ابواب المصائب نثری لکھی ہے. دیکھیے، اگر ہم اردو نثر کا ارتقاء دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے، کیوں 1828 کی لکھی ہوئی دبیر کی کتاب ابواب المصائب اس کو نظر انداز کیا گیا؟ اس کو نظر انداز کیوں کیا گیا؟ دبیر نے، آپ جانتے ہیں کہ ابواب المصائب لکھی 1828 میں. تو اگر ہم اردو نثر کا ارتقاء چاہتے ہیں تو جو 10-12 کتابیں اردو نثر کے ارتقاء پر ہوئی ہے اس میں ابواب المصائب کا ذکر تک نہیں ہے. ابواب المصائب دبیر لکھتے ہیں میں نے اس کو 10 دن میں، اور اس میں 500 سے زیادہ اپنے اشعار بھی رکھے، تو معلوم یہ ہوگا کہ اس زمانے کی زبان کیا ہے اور کس طریقے سے لکھنؤ کی اس نثر میں جو خوبصورتی ہے. تو ابواب المصائب کی طرف توجہ ہونی چاہیے. ابواب المصائب کو میں نے بڑی مشکل سے، یہ کتاب نایاب تھی، آج سے 20 سال پہلے اس کو، یہ میری ویب سائٹ پر ملتی ہے. ابواب المصائب ہے کیا؟ ابواب المصائب ایک تقابلی نثری کتاب ہے.
آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف کا جو واقعہ ہے کہ حضرت یوسف کی بہن تھی جو اپنے بھائی کے فراق میں دن رات روتی تھی. تو ایک کمپیریٹیو، ایک تقابلی اسٹڈی ہے، یعنی ادھر حضرت یوسف اور دنیا ہے اور دوسری طرف حسین اور زینب ہے. اگر ادھر پیرہن یوسف ہے تو ادھر پیرہن حسین ہے. اگر ادھر بازار مصر ہے تو ادھر بازار کوفہ ہے. اگر وہاں پر برادران یوسف آپ کے حضرت یوسف کو چاہ میں وہ کرتے ہیں، قید کرتے ہیں، تو ادھر کوفیان آپ کے امام حسین کو محاصرہ کرتے ہیں. تقریباً 100 سے زیادہ مقامات پر دبیر نے اپنی فکر تخلیقی سے ایک نوع تقابل کر کے بتایا ہے. کمال کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ ہونا چاہیے. اس کا نام ہے ابواب مصائب کا در. مرزا دبیر تنہا اردو کا شاعر ہے جس نے اپنی جو دعا کی تھی مجھے کب موت عطا کی جائے، مرنے سے 30 سال پہلے ربائی لکھی تھی. جب مصحف ہستی میرا برہم کرنا، سی پارے ایام محرم کرنا. میرے مالک جب مجھے تو اس دنیا سے تو اٹھا لے تو محرم کے 30 دنوں میں مجھے تاریخ دے دے. جب مصحف ہستی میرا برہم کرنا، سی پارے ایام محرم کرنا، برباد نہ جائے میری خاکہ گردوں، تیار چراغ بزم ماتم کرنا. اور آپ کو معلوم ہے کہ مرزا دبیر 30 محرم کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے. تو آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، میں نے بتایا یہ تو اسی وجہ سے جب 1913 میں ثابت لکھنوی نے آج سے 107 سال پہلے جب دبیر کی کتاب لکھی تو اس زمانے میں بلوچستان میں جو اردو فارسی کے جو پروفیسر تھے ہیرا لال شیدا، ان سے اس کی تقریض لکھائی، مقدمہ لکھوایا، اور وہ کوئی 20-25 صفحے کا مقدمہ ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں، میں کوٹ کر رہا ہوں، ہیرا لال شیدا لکھتے ہیں میں آریہ سماج کا رکن ہوں. 1930 کی بات کر رہا ہوں، 107 سال پہلے. لیکن اپنے چاہنے والوں سے جو مجھ کو جانتے ہیں، یہ اردو کے پروفیسر ہیں، فارسی کے پروفیسر ہیں، بلوچستان یونیورسٹی امپائر، اس زمانے میں انگریزوں کی حکومت تھی، کہتے ہیں کہ دبیر سے سیکھو، دبیر کے مرثیوں سے سیکھو، دبیر کے اپنا مبلغ علم بڑھاؤ، دبیر کو کوتاہ مت کرو. کہنے کا مطلب یہ ہے ہیرا لال کا کہ تم اپنا اسٹیٹس کو، ایجوکیشنل اسٹیٹس کو بڑھاؤ، دبیر کو مت گھٹاؤ، دبیر کو سمجھنے کی کوشش کرو. اس کے بعد سے اور ایک آگے جملہ کہتے ہیں کہ اگر ان اوتاروں سے، اگر یہ مرثیے کے جو برگزیدہ شخصیات ہیں جیسے حسین ہیں، جیسے آپ کے عباس ہیں، جیسے وہ ہیں، اگر ان سے زیادہ مانوس نہ ہو تو تم اپنے آپ کے ہندو دھرم کے آپ کے کیریکٹروں کو رکھ لو، مگر دبیر کو جو ہے استفادہ کرو. دبیر نے اخلاقیات کی وہ بنیاد ڈالی ہے. تو آپ نے دیکھا دبیر کا کمال یہ ہے کہ 1,20,000 شعر کہے ہیں. آج ہمارا مقصد، آج ہماری گفتگو کا جو وہ ہے وہ سلام. تو دبیر کے 134 سلام اس وقت موجود ہیں. دبیر کی جو کتابیں نول کشور نے شائع کی 20 جلدوں میں، ان ہر کتاب کا جو عنوان ہے دفتر ماتم 1 2 3 4 اس طرح سے 20، مگر آپ دفتر ماتم 16، دفتر ماتم 17، دفتر ماتم 18 کی جلدیں لیں تو اس میں مرزا دبیر کے آپ کو سلام ملیں گے. کل میں نے الگ کر ان کو آج سے 20 سال پہلے سلک سلام دبیر کے عنوان سے کتاب میں شائع کیا ہے. اس میں 134 آپ کے سلام ہیں، اور تقریباً 50 سے زیادہ جو دبیر کے شاگرد تھے ان کے سلام بھی ہم نے رکھ دیے ہیں. اب آپ دیکھیے کتنا بڑا شاعر ہے یہ
चांदनी की रदीफ, चांदनी जो चांद की रोशनी को भी चांदनी कहते हैं, ये जो हम फर्श पर बिछाते हैं सफेद चादर, इसको भी चांदनी कहते हैं। चांदनी की रदीफ में शेर कहना, दबीर का एक सलाम है 39 शेर का, 40 से एक कम का 39 शेर का, कहते हैं मुजरई है सोगवारे माहे हैदर चांदनी। मुजरई यानी सुनने वाले, सोगवारे माहे हैदर, हैदर के माह, मुजरई है सोगवारे माहे हैदर चांदनी, अश्क है शबनम बुका करती है शब पर चांदनी। आपने देखा मतले में इमाम हुसैन को माहे हैदर कहा, यानी हैदर का चांद, और शबनम की निस्बत से उसको आंसू, और रात में जो ये साएं साएं हवाएं की आवाज आती है उसको बुका। मुजरई है सोगवारे माहे हैदर चांदनी, अश्क है शबनम बुका करती है शब भर चांदनी। मुजरई फर्शे नजफ से कब हो हमसर चांदनी। फर्शे नजफ से, वो जो फर्श बिछाया गया है नजफ में, मुजरई फर्शे नजफ से कब हो हमसर चांदनी। चांदनी झाड़े तो झड़ती है जमी पर चांदनी, चांदनी झाड़ो तो झड़ती है जमी पर चांदनी। ता कमाले चाहरदा मासूम रोशन सब पे हो, ता कमाले चाहरदा मासूम रोशन सब पे हो, 14वीं शब को रहा करती है शब भर चांदनी। और ये देखिए शेर, शुम्र ने चाहा कि हजरत से जुदा अब्बास हो। हम जानते हैं कि शुम्र अमान नामा लाया था कि हजरत अब्बास हमारे ताइफे से हैं, उनकी माँ हमारे ताइफे से हैं, वो हम अमान लेके आए हैं। शुम्र ने चाहा कि हजरत से जुदा अब्बास हो, ये ना समझा चांद से छूटेगी क्यों कर चांदनी। कितना उम्दा शेर। ये ना समझा चांद से क्यों छूटेगी क्यों कर चांदनी। और देखिए, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सलाम तो लिखा जा रहा है, लेकिन इस सलाम में तखय्युल देखिए, तगज़्ज़ुल देखिए, फिक्री गहराई देखिए, गिराई देखिए। जब सुफैदी कहते हैं चूना डालने को, इमारत को सफेद करने को, जब सुफैदी रोज़े शब्बीर में होने लगी, जब सुफैदी रोज़े शब्बीर में होने लगी, गिर्द रोज़े के फिरी चूने में मिलकर चांदनी। गिर्द रोज़े के फिरी चूने में मिलकर चांदनी। और ये देखिए, खाकसारों का हर एक धब्बे से दामन पाक है। जो आदमी खाकसार होता है, जो इज्जत इंकिसार का मालिक होता है, खाकसारों का हर एक धब्बे से, खाकसारों का हर एक धब्बे से दामन पाक है। गर्द आलूदा नहीं होती जमी पर चांदनी, गर्द आलूदा नहीं होती जमी पर चांदनी। और आखिरी शेर सुनिए कि अगरचे के ये सलाम 39 शेर का है, मैं चांद शेर सुना रहा हूं। अहमद मुख्तार रसूल खुदा, अहमद मुख्तार हैं नूरे खुदा के आसमां, अहमद मुख्तार हैं नूरे खुदा के आसमां, हैदरो जहरा कमर शब्बीर और शब्बर चांदनी। तो एक मुश्किल रदीफ में जो मजामीन है, हर मजमून अलहदा कमाल के जो है शेर कहते हैं। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सलाम में आज हम मुख्तलिफ शोरा के सलाम आपके जो है पेश करेंगे, यानी हर एक तरीके पर, जिस तरीके से कि हर एक, अभी मैं खाकसार का जिक्र किया, अब ये तस्बीह भी जो है, तस्बीह के दाने पुराने जमाने में आपके ये खाके शिफा से बनाए जाते थे।
ہر ایک دانے تسبیح کربلا ہے گواہ کہ بوتراب کے سبلال خاکسار ہوئے. اب خاک سے، خاک کے دانے کا، تسبیح کے دانے کا جو ارتباط لگاتے ہیں. زینب نے کہا حر کی ضیافت میں کروں کیا، حر کیونکہ مہمان ہے. زینب نے کہا حر کی ضیافت میں کروں کیا، فاقے کے سوا کچھ بھی میرے گھر میں نہیں ہے. تو یہ جو دبیر نے آپ دیکھ رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ دبیر کو کے مسئلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ دبیر نے بلکہ مرثیہ نعت کا خزینہ ہے اور خزانہ ہے. دیکھیے دبیر کی جو ہے نعتیہ ربائی کے 4 مصرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ کیا قامت احمد نے ضیا پائی ہے، کیا قامت احمد نے ضیا پائی ہے، چہرے پہ عجب نور کی زیبائی ہے، مصحف پہ نہ کیوں فخر ہو اس صورت کو، مصحف پہ نہ کیوں فخر ہو اس صورت کو، قرآن سے پہلے یہ کتاب آئی ہے، قرآن سے پہلے حضور تشریف لائے ہیں. تو حضور کا احترام آدم نے شرف خیر بشر سے پایا، رشتہ ایما کا اس گوہر سے پایا، 2 میم محمد سے جہاں روشن ہے. عربی میں یہ جو 3 حرفی لفظ ہوتا ہے اس کے بیچ کو قلب کہتے ہیں، دل کہتے ہیں. آدم نے شرف خیر بشر سے پایا، رشتہ ایما کا اسی گوہر سے پایا، 2 میم محمد سے جہاں روشن ہے، مضموں یا دل شمس و قمر سے پایا. یعنی شمس کے بیچ میں جو سورج ہے وہ بھی میم ہے، اور قمر کے بیچ میں جو چاند ہے وہ بھی میم ہے، اور یہ دنیا جو ہے یا چاند سے روشن ہے یا سورج سے روشن ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آگے مضمون کو بڑھاتے ہیں. سلام میں میر انیس کے دور کے ہمعصر شاعر تاشق لکھنوی، ان پر میں نے پوری کتاب لکھی ہے تاشق لکھنوی کے سلام کے 2 شعر سنیے. میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان شعراء نے اگر غزل نہیں کہی، نہ کہی، لیکن انہوں نے سلام کو غزل بھی بنا دیا. سلام میں وہ آپ کے تغزل بھر دیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمال کر دیا. تاشق لکھنوی نے دھوپ کی ردیف میں، یعنی آپ جب دھوپ رکھیں ردیف میں تو آپ شعر کیسا لکھیں گے. تھی رن میں دمے صبح شہ دیں پہ کڑی دھوپ، تھی رن میں دمے صبح شہ دیں پہ کڑی دھوپ، خافیہ یہاں پر کڑی ہے. تھی رن میں دمے صبح شہ دیں پہ کڑی دھوپ، پھر گلشن ایجاد میں یعنی دنیا میں، پھر گلشن ایجاد میں ایسی نہ پڑی دھوپ. کڑی کا خافیہ دیکھیے اور پڑی. آ جاتی ہیں زلفیں جو رخ سرور دیں پر، یعنی حرکت سے، ہواؤں سے جو زلفیں حضور کے چہرے پر آ جاتی ہیں. آ جاتی ہیں زلفیں جو رخ سرور دیں پر، 2-4 گھڑی چھاؤں ہے 2-4 گھڑی دھوپ. کڑی دھوپ، پڑی دھوپ، گھڑی دھوپ. مولا نے کہا اس لیے اصغر کو کیا دفن، مولا نے کہا اس لیے اصغر کو کیا دفن، چھوٹا ہے یہ خورشید لقا اور بڑی دھوپ. دیکھ رہے ہیں آپ، بڑی دھوپ. خافیے کو ردیف میں ایسا کھپا دیا ہے جیسے چارپائی میں یہ چولیں ایک دوسرے میں کھپ جاتی. اس کو کہتے ہیں چستی شعر، اس کو کہتے ہیں عمدہ شعر، اس کو کہتے ہیں بڑھیا شاعر. اب مرثیہ یا رسائی ادب کا شاعر بگڑا شاعر نہیں رہا، اب مرثیہ اور رسائی ادب کا شاعر بڑھیا شاعر بن گیا. کہ مولا نے کیا اس لیے، مولا نے کہا اس لیے اصغر کو کیا دفن، چھوٹا ہے یہ خورشید لقا اور بڑی دھوپ.
आप समझ रहे हैं? है इश्क के मतफन में जिया मेहर अली की मोहब्बत की रोशनी है इश्क के मतफन में खब्र में जिया मेहर अली की खुर्शीद इमामत के मगर साथ गड़ी धूप। आप देख रहे हैं खाफिया पैमाई एक ऐब है जिसकी सफ में अजीम शायर ज़ौक़ को भी शुमार किया जाता है कि ये खाफिया यानी ये लोग खाफिये कागज पर लिखकर उस खाफिये से शेर बनाते हैं। यहाँ पर ये कामिल ये जो कड़ी धूप, पड़ी धूप, घड़ी धूप, बड़ी धूप, गड़ी धूप ये बता रही है कि शायर ने खाफिये से आपके जो है शेर नहीं बनाया बल्कि मजमून की रियाज से आपके जो है खुद बखुद खाफिया गढ़ता गया। ये है बड़ी शायरी। ताशुक लखनवी की गुफ्तगू कर रहा हूं। आप देख रहे हैं कि हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप देखें कि किन किन शायरों ने सलाम कहे हैं तो शायद ही उर्दू अदब का कोई शायर मिले जिसने शेर ना कहे हों। दकनी की हमने बात कर ली, वली की हमने बात कर ली। मीर तकी मीर कहते हैं पहले के सलामों में मैंने कहा कि शेर में अस्सलाम मुजरई सलामी होता था। मीर तकी मीर जो 1810 में इंतकाल फरमाए 210 साल पहले, वो कहते हैं ऐ बदख्शाने नबी के लाल अहमर अस्सलाम, ऐ गुलिस्ताने अली के लाले तर अस्सलाम, बूंद भर पानी न दरिया पर तुझे पीने दिया, ऐ तमन्नाए दिले साखी ये कौसर अस्सलाम, तू तो शाहे दी था ऐसा हो के बेकस क्यों हुआ, तू तो शाहे दी था, तू जमाने में नवासे रसूल था, तू दीन का शहंशाह था, तू तो शाहे दी था ऐसा हो के बेकस क्यों हुआ, अब न तन पर सर है ने सर पर है अफसर, यानी न सर पर ना ताज है, अब न तन पर सर है ना सर पर है अफसर अस्सलाम, क्या सतम कीशा बयां कर ऐ दिले खस्ताए मीर, नाम तेरा सुन के आंखें होती हैं तर अस्सलाम। आपने देखा नाम तेरा सुन के आंखें होती हैं तर अस्सलाम। तो मीर तकी मीर हो या मिर्जा रफी हो, सौदा कहते हैं हुसैन तुझको ये अरशे बरी करे है सलाम, यानी खदीम जो 250 साल जो 300 साल पुराने सलाम हैं उसमें सलाम मुजरई के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। और आपने देखा ये सलाम पूरे मुबकी सलाम है, इसमें बुका है। उस जमाने में बीशतर तवज्जो ये होती थी कि किसी तरीके से दर्द के मजामीन को मजमून किया जाए, दर्द था सलाम में, क्योंकि ये सलाम सिर्फ अकीदतन और सवाब के लिए लिखे जाते थे। तो मिर्जा सौदा कहते हैं हुसैन तुझको ये अरशे बरी करे है सलाम, वहां से आज के रूहेल हमी करे हैं सलाम, तेरी वो जात मुकर्रम है ऐ शहे दो जां के जिसको खिलकत दीनो दी करे हैं सलाम, तेरी जनाब में हुए कबूल या शहदी अदब से सौदा बसिदको यकीन करे है सलाम। ये सलाम मैं इस वजह से पेश कर रहा हूं, जैसे गुलाम हमदानी मुसफ़ी लिखते हैं हैदर जो सलामी के लबो जां से निकल जाए, हैदर जो सलामी के लबो जां से निकल जाए, नामुस का वहीं दफ्तर इस्यां से निकल जाए। मुसफ़ी कह रहे हैं जैसे ही तुम हैदर का नाम लोगे तुम्हारे गुनाह खत्म हो जाएंगे। इस वास्ते रोता हूं मैं कह वाय हुसैना, मुसफ़ी कहते हैं इस वजह से मैं वाय हुसैना कहकर रोता हूं, इस वास्ते रोता हूं मैं कह वाय हुसैना, ता कुछ तो बुखार ई दिले नाला से निकल जाए, इस दिल में जो बुखार है, इस दिल में जो हरारत है, इस दिल में जो दर्द है, गुदाज है, ये तो निकल जाए। जब पाए अलम मुसफ़ी ये नौहा पढ़ूं मैं, मुसफ़ी नौहे भी लिखते थे। मुसफ़ी
رسائی ادب کے وہ شاعر ہے جس نے تذکرے آپ کے جو ہے عمدہ تذکرہ فارسی میں بھی کیا ہے، عمدہ تذکرہ آپ کے شاعروں کا اردو میں بھی لکھا ہے، فارسی میں لکھا ہے، اور 8 دیوان اردو میں مصحفی کے ہمارے پاس موجود ہیں۔ امروہے سے تعلق رکھتے تھے اور زندگی گزار دی آپ کے لکھنؤ میں۔ کہتے ہیں جب پائے علم کے نیچے مصحفی یہ نوحہ پڑھوں میں، احسنت لبے زمزمے، احسنت میں زمزمے صحباں سے نکل جائے۔ صحباں جو عمدہ ترین شاعر ہے اس زمانے کا، وہ کہے، تعریف کرے، احسنت کیا اچھا تو نے نوحہ لکھا ہے مصحفی۔ اور نذیر اکبر آبادی دیکھیے، نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ اور جس مرد کا ہے نام شہ زین ابا، کربلا میں وہ اگر آہ کا شعلہ کرتا، جل کے لشکر وہ سبھی خاک سیاہ ہو جاتا، پر سوا حق کی رضا اس نے نہ کچھ دم مارا، اس جوان مرد کی ہمت کو کہو عشق اللہ۔ یہ اللہ کا عشق تھا، نذیر اکبر آبادی کہہ رہے ہیں، جس نے یہ صبر عطا کیا ہے۔ تو مختلف شعر میں اس وجہ سے آپ کو پڑھ رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو کینوس ہے سلام کا، یہ لفظ میں، اشاروں میں، غزل کی طرح سے اس میں ایک شعر میں کئی آپ کے اشعار، کئی مضامین آپ کے بھر دیے جا سکتے ہیں۔ ناسخ کہتے ہیں، آپ دیکھیے ناسخ کی بہت سی آپ کو جو ہے ملیں گی۔ میں اس وقت غالب کے سلام سے کچھ شعر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ غالب نے ایک 3 بند کا مرثیہ کہا، جو ہم جب مرثیے پر گفتگو کریں گے اس کا ذکر کریں گے، لیکن غالب نے ایک سلام بھی کہا۔ غالبیات کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جو ان کے عالم دوست مجتہد سید محمد ہوتے تھے، انہوں نے کہا غالب ایک سلام اور مرثیہ بھی تو کہو۔ تو انہوں نے کہ سلام اسے کہ اگر بادشاہ کہیں اس کو، دیکھیے یہ غالب کا انداز ہے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور اب غالب سلام لکھ رہا ہے، سلام نذران عقیدت شاہ شہیدہ امام حسین، سلام اسے کہ اگر بادشاہ کہیں اس کو تو پھر کہیں کہ کچھ اس کے سوا کہیں اس کو۔ خدا کی راہ میں شاہی و خسروی کیسی، خدا کی راہ میں شاہی و خسروی کیسی، کہو کہ رہبر راہ خدا کہیں اس کو۔ صرف شاہ حسین نہ کہیں بلکہ اس کو رہبر راہ خدا کہیں۔ فروغ جوہر ایمان حسین ابن علی، انسان کے ایمان کا جو فروغ ہے اس جوہر کا نام حسین ہے۔ فروغ جوہر ایمان حسین ابن علی کہ شمع انجمن کربلا کہیں اس کو۔ کربلا کی یہ جو انجمن ہے اس کی یہ روشنی ہے، اس کا یہ، اگر کربلا کا یہ گلدستہ ہے تو اس کا یہ گل سبد ہے، کربلا کی اگر یہ محفل ہے تو اس کی یہ شمع انجمن ہے۔ کفیل بخشش امت ہے بن نہیں پڑتی کہ گر نہ شافع روز جزا کہیں اس کو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی امت کے لیے وہ کام کیا ہے حسین نے کہ سب بچ گئے۔ ہمارا منہ ہے کہ دیں اس کے صبر کی داد، ہم کون ہیں، ہماری کیا حالت ہے، ہمارا منہ ہے کہ دیں اس کے صبر کی کچھ داد، مگر علی و نبی مرحبا کہیں اس کو۔ حسین کا صبر اتنا تھا کہ ہم لوگ کیا داد دے سکتے ہیں۔ یزید کو تو نہ تھا اجتہاد کا پایا، برا نہ مانی اگر ہم برا کہیں اس کو۔ نبی کا ہونا جسے اعتقاد کافر ہے، غالب کہتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں، نبی کا ہونا جسے اعتقاد کافر ہے، رکھے امام سے جو بغض کیا کہیں اس کو۔ غیر بصری سے کہہ رہے ہیں
اس کو منافق کہا جائے۔ مومن خواہ مومن بھی کہتے ہیں روتا ہوں حسین ابن علی کے غم میں، ہے عیش جنا کی آرزو ہے عیش جنا کی آرزو اس ماتم میں، حیف آل نبی میں کوئی باقی نہ رہا، حیف آل نبی میں کوئی باقی نہ رہا، لازم ہے کہ باقی نہ رہے کچھ ہم میں۔ دیکھ رہے ہیں آپ کے، اور لہجہ دیکھیے آپ کے مومن خواہ مومن کا جو بڑا مزہ ہوا ہے۔ کہتے ہیں مردک کہتے ہیں ایک لفظ جیسے گرا ہوا شخص، گرا ہوا۔ مردک نے شہنشاہ سے بیعت چاہی، گمراہ نے کس راہ سے بیعت چاہی، مزداق ہوا آئے تبت کا یزید۔ مومن خواہ مومن کہتے ہیں سورہ تبت یدا ابی لہب، تو تبت یدا اس طرف کہہ رہے ہیں۔ مردک نے شہنشاہ سے بیعت چاہی، گمراہ نے کس راہ سے بیعت چاہی، مصداق ہوا آئے بیعت آئے تبت کا یزید، مصداق ہوا آئے تبت کا یزید، فرزند ید اللہ سے بیعت چاہی۔ تو مومن اپنے طریقے سے مومن خواہ مومن، بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں باندھا کمر کو شہ نے شہادت کے واسطے، سر دے دیا شفاعت امت کے واسطے، کرتے ہیں آب خنجر و شمشیر سے وضو۔ صنعت ابہام دیکھیے، آپ چمک کو بھی کہتے ہیں، آپ پانی کو بھی کہتے ہیں، کرتے ہیں آب خنجر و شمشیر سے وضو، شبیر قتل گاہ میں عبادت کے واسطے، رکھو ظفر پہ لطف و عنایت کی تم نظر، شاہ جناب شاہ ولایت کے واسطے۔ الطاف حسین حالی کہتے ہیں کیا پاس تھا قول حق کا اللہ اللہ، تنہا تھے یہ عدو سے فرماتے تھے شاہ، میں اور اطاعت یزید گمراہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ، میں نمونے پیش کر رہا ہوں، ہر ایک کا نذران عقیدت پیش کر رہا ہوں، یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیے داغ دہلوی کہتے ہیں شور ماتم سن کے اہل بیت کا سب اہل شام، شادیاں کرتے تھے گھر میں شادماں بیٹھے ہوئے، حج زیارت کر چکے اب کربلا کو بھی چلو، حج زیارت کر چکے اب کربلا کو بھی چلو، داغ مدت ہو گئی تم کو یہاں بیٹھے ہوئے۔ تو داغ دہلوی کے جو سلام ہیں تاریخ میں موجود ہیں، اور امیر مینائی جو 1900 میں دفن ہوئے حیدرآباد میں، وہ کہتے ہیں جو کربلا میں شاہ شہیداں سے پھر گئے، امیر مینائی جو کربلا میں شاہ شہیداں سے پھر گئے، کعبے سے منحرف ہوئے قرآن سے پھر گئے، کافر ہوئے کہ کعبہ دین کو کیا خراب، مرتد ہوئے کہ قبلہ ایمان سے پھر گئے، ثابت قدم جو تھے وہ رہے کربلا کے ساتھ، ثابت قدم جو تھے وہ رہے کربلا میں ساتھ، سست اعتقاد ہستی ایمان سے پھر گئے۔ کن کن کے شعر پیش کروں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے زمان گزر رہا ہے، سلام میں وہ پختگی آ رہی ہے، اس میں وہ غزل کا نکھار آ رہا ہے، اس میں وہ زبان کا تبخر، وہ زبان کی آپ کے پختگی آ رہی ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریاض خیر آبادی بھی کہتے ہیں کہ امام ہر دو سرا کو سلام لیتا جا، پیامبر تیرے صدقے پیام لیتا جا، نہیں ہوں ساتھ تو میرا خیال اپنے ساتھ، سوئے حسین علیہ السلام لیتا جا۔ اسی لیے میر عثمان علی خان کے والد میر محبوب علی جو نظام ششم تھے، وہ کہتے ہیں میں اپنے دل کو بہت پاک و صاف رکھتا ہوں کہ شاید اس میں کسی دن کریں قیام حسین، فدا ہوں اس پہ سلامی ہے جس کا نام حسین،
میرے موئی میرے آقا میرے امام حسین. ہمارے پاس رشید لکھنوی نے عمدہ ترین سلام کہے ہیں. میری کتاب رشید لکھنوی دیکھ لیجیے، اس میں پورے آپ کے سلام ہیں. اور ان کے شاگرد رشید جو شہید یارجنگ شہید ہیں، انہوں نے 300 سلام لکھے ہیں جو مطبوعہ حالت میں موجود ہیں، جن پر ہمارا کام ہے. ان کے فرزند شاعر اہل بیت سعید شہیدی نے کہتے ہیں مدح کرنے چلا ہے علی کی، حوصلہ دیکھیے آدمی کا. اور سلام ہی نہیں بلکہ ایسے نوحے کہے ہیں جو سہل ممتنع میں ہیں. بین تھا سکینہ کا شام ہونے والی ہے، کب تک آؤ گے بابا شام ہونے والی ہے. شعر دیکھیے، عصر کے اجالے میں گھر لٹا کے بیٹھی ہوں، پھر نہ لوٹ لیں آدھا شام ہونے والی ہے. درد لفظ بھی چست ہوں، مضمون بھی عالی ہوئے، مرثیہ درد کی باتوں سے نہ خالی ہوئے. رسائی ادب کا ہر صنف میں درد ہے. حسرت موہانی کہتے ہیں اے امام برحق اہل رضا سلام علیک، شہید معرکہ کربلا سلام علیک. گلے مراد ولایت حسین، گلے مراد ولایت حسین ابن علی، تتمہ شرف مصطفیٰ سلام علیک. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے عزیز لکھنوی کہتے ہیں اسی بحر میں، شہید اعظم و فخر امم سلام علیک، غریب کشت تیغ ستم سلام علیک. رہے خدا میں سر و تن سے کام آیا تو، کریم و رہبر اہل کرم سلام علیک. فراز نو کے سنا تیرے واسطے معراج، بلند مرتبہ عالی ہمم سلام علیک. عزیز بھی ہے طلبگار تیری نصرت کا، امین و مونس ارباب غم سلام علیک. سلام پر کام اتنا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے. اردو ادب کو چاہیے اور اردو ادب کے پرستاروں کو چاہیے کہ جو کچھ بھی اردو ادب کی وسعتوں میں شامل ہے اسے جمعوری کریں، اسے تزئین کریں اور دیکھیں. یہ جو بتایا جاتا ہے کہ اس وقت آپ کے دنیا کی چند زبانوں میں اردو بھی ٹیررسٹ زبان میں شامل ہو چکی ہے. عربی، فارسی، اردو، انڈونیزی، یہ زبانیں اب ٹیررسٹ زبانیں بن چکی ہیں. یعنی اس میں جو خطوط چلتے ہیں اس وجہ سے خود ویسٹرن لوگ، مغربی دنیا کے جو لوگ ہیں اپنی تعلیم ان لینگویجز میں اس وجہ سے کر رہے ہیں. تو اگر اردو یہ بتانا چاہتی ہے کہ یہ اردو جو ہے امن کی زبان ہے، شانتی کی زبان ہے، محبت کی زبان ہے، تو اردو کو مراجعہ کرنا پڑے گا آپ کے پورے سلاموں پر. آپ نے دیکھا میں ابھی غیر مسلم شعراء کا کوئی چیز نہیں سنایا ہوں، کیونکہ ایک پوری میری تقریر جو ہے، ایک پورا میرا سیشن جو ہے غیر مسلم شعراء پر. میں بتاؤں گا آپ کو کہ کس کمال کے شعر کہیں، اتنے عمدہ شعر کہیں ہیں. اور ان کے لحاظ سے زبان جو ہے کسی مذہب کی نہیں ہوتی بلکہ ایک میڈیا ہے. محمد علی جوہر کہتے ہیں، وہ تو شعر آپ معروف ہے کہ آپ کے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، مگر محمد علی جوہر کے آپ سلام دیکھیے کہ ہے مقتل حسین کی اب تک وہی بہار، ہے کس قدر شگفتہ یہ گلہائے کربلا، دور ازل سے ہے یہی ایک مقصد حیات، جائے گا سر کے ساتھ ہی سودائے کربلا. کیا شعر ہے، جائے گا سر کے ساتھ ہی سودائے کربلا. جوہر مسیح و خضر کو ملتی نہیں یہ چیز، اور یوں نصیب سے تجھے مل جائے کربلا. تو ہر ایک کو نہیں ملتی. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا رونے والا ہوں شہید کربلا کے غم میں کیا درے مقصد نہ دیں گے ساقی کوثر مجھے.
دل میں ہے بے عمل کے داغ عشق اہل بیت، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی، گیسوئے دجلائے فرات، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، ایک فخر ہے شبیری، اس فخر میں ہے میری، میراث مسلمانی، سرمائے شبیری، نکل کر خانخواہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانخواہی ہے فقط اندوہ و دلگیری، جس طرح مجھ کو شہید کربلا سے پیار ہے، حق تعالیٰ کو یتیموں کی دعا سے پیار ہے۔ سناتا جا رہا ہوں دفتر کے دفتر، آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ آپ کو دیکھنا ہے، سلام ہر طریقے سے، ہزاروں سلام موجود ہیں، سلام مستقل صنف ہے، سلام صرف آپ کے اعتقاد نہیں بلکہ تقلیدی منازل میں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر حریت ہے، اگر آزادی ہے، اگر مساوات ہے، اگر یہ ہے تو کیا نماز شاہ تھی جوش، کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ کہ دل بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ، صرف رو لینے سے قوموں کے نہیں پھرتے ہیں دن، کیا شعر ہے، صرف رو لینے سے قوموں کے نہیں پھرتے ہیں دن، جاں فشانی بھی ہے لازم اشک افشانی کے ساتھ، حفیظ جالندری کہتے ہیں کیا سرخ روح ہوا ہے ہجوم بلا کے بعد، ہر عزم ہیچ ہے تیرے عزم وفا کے بعد، وہ زیر تیغ سجدہ و خون ناک سے وضو، وہ زیر تیغ سجدہ وہ خون ناب سے وضو، بے رنگ ہر ادا ہے تیری ہر ادا کے بعد، تو صرف رو لینے سے قوموں کے نہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اپنی گفتگو کو شاعر اہل بیت نجم افندی کے سلاموں پر، کیونکہ وہ سلام کے پروردگار ہیں، جیسے وہ آپ کے نوحوں کے، دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جو سلام وقت کے ساتھ، وقت کی ضرورت کے ساتھ، قوم کے ساتھ سلام کے مضامین بدلتے چلے گئے، نظم کے سلاموں کے مضامین دیکھیے، اگر انسان کو عرفان غم شبیر ہو جائے، سلام کے شعر پڑھ رہا ہوں، اگر انسان کو عرفان غم شبیر ہو جائے، شعور حریت دنیا میں عالمگیر ہو جائے، اگر حسین کے ہم اس میسج کو لے کے چلیں تو پوری دنیا میں آزادی کی آواز آ جائے، جو حریت کی راہ بتا کر گئے حسین، جو آزادی کی رسم، سلام کے شعر ہیں پورے، آج میں صرف سلام کے شعر پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جو حریت کی راہ بتا کر گئے حسین، راہیں نکل رہی ہیں اسی شاہ راہ سے، مہاتما گاندھی کا وہ آپ کے کیا کہتے ہیں آپ تقریر جانتے ہیں کہ آئی لرن نان وائلنس کے بارے میں، اہنسا کے بارے میں، فرام گرینڈ سن آف گریٹ پروفٹ آف اسلام، کیوں اس کی یادگار منائے نہ اہل دل، جذبات حریت کا جو پروردگار ہو، یہ حریت فکر، یہ بیداری اقوام ایک کوشش ہے، تقلید حسین ابن علی ہے، چن چن کے شعر پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، میدان کربلا کو اپنا لہو پلا کر دنیا میں حریت کا مرکز بنا رہے ہیں، آپ نے دیکھا یہ ہے مرکزیت، صرف سلام رونے رلانے کے لیے نہیں ہے، وہ اہم چیز ہے، نکھرتے ہیں غم شبیر سے اخلاق انسانی، نکھرتے ہیں غم شبیر سے اخلاق انسانی،
یہی غم ہے کہ جس سے زندگی کی آبیاری ہے، زندگی جس سے پنپتی ہے، اسی غم کی وجہ سے پنپتی ہے۔ یہ ایک ادنا سی کرامت ہے غم شبیر کی، ایک ادنا سی، یہ ایک ادنا سی کرامت ہے غم شبیر کی۔ آدمی انسان بنتا ہے غم شبیر سے۔ ہے ہمارے پاس کوئی ایسی آپ کے جو ہے کہ آدمی انسان بنتا ہے غم شبیر سے؟ تربیت کی ذہن انسان کی غم شبیر نے، نجم کے شعر پڑھ رہا ہوں، نجم آفندی انقلابی سلاموں کا پروردگار ہے۔ تربیت کی ذہن انسانی کی، تربیت کی ذہن انسان کی غم شبیر نے، صاحب دل بن گئے جو غم کے خوگر ہو گئے۔ نجم غم حسین سے عزت نفس کی بالیدگی، بلندی چاہتے ہیں، وہ غم حسین سے حسن عمل کی کارکردگی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ غم حسین کے متعلقات یعنی مجلس ہو کے، ممبر ہو کے، ماتم ہو کے، جلوس ہو، نمائش کی آواز، نمائش نہیں چاہتے اس میں، نمائش کی آواز قلبی واردات کے منتظر ہیں، اور وہ کہتے ہیں حق پرستی، خود شناسی، ہمت و عزم و عمل۔ حق پرستی، خود شناسی، ہمت و عزم و عمل مل کے ان اجزاء سے بنتی ہے تولائے حسین۔ میں حسینی ہوں، میں حسین کے آپ کے میسج کو چاہتا ہوں، چاہتے ہو تو یہ چیزیں ضروری ہیں۔ حق پرستی، خود شناسی، ہمت و عزم و عمل۔ اقوال حسینی ہیں، عمل غیر حسینی۔ آپ کہتے ہیں میں حسینی ہوں، مگر آپ کا عمل میں دیکھ رہا ہوں غیر حسینی۔ اقوال حسینی ہیں، عمل غیر حسینی۔ یہ دین کے الفاظ میں دنیا طلبی ہے۔ نجم آفندی کہتے ہیں یہ دین نہیں ہے، یہ دنیا طلبی ہے۔ اللہ وہی قوم ہو سب سے پیچھے جس قوم میں ہو معرکہ کرب و بلا، جس قوم میں معرکہ کرب و بلا ہے وہ سب سے آپ کے جو ہے پیچھے چلی گئی ہے۔ تو کیا آپ، یہ ہے سلام، کیا آپ کربلا سے استفادہ کر رہے ہیں؟ نجم آفندی اپنے کلام میں خصوصی طور پر اپنے سلام میں قومی افراطرقی، بے حسی، بے عملی اور اخلاق کی کمی پر کہتے ہیں، اسی وجہ سے کہا تھا شعر و سخن میں نجم یہ ہیں بے نیازیاں، شعر و سخن میں نجم یہ ہیں بے نیازیاں، بیٹھا ہوں اجتہاد کی قوت لیے ہوئے۔ وہ نجم کہتا ہے یہ مجلس کیا ہے؟ آسان نہیں ہے صرف آپ کے جو ہے شعر پڑھ لیں اور آپ کے ممبر پر ذکر کر لیں۔ یہ مجلس غم ظلم مٹانے کے لیے، سلام کے شعر پڑھ رہا ہوں، یہ مجلس غم ظلم مٹانے کے لیے ہے، دنیا کو راہ راست دکھانے کے لیے ہے، انسان کو انسان بنانے کے لیے ہے، محدود نہیں سارے زمانے کے لیے۔ مجلس حسین میں کوئی بھی آ سکتا ہے، مجلس حسینی کوئی بھی بن سکتا ہے، محدود نہیں سارے زمانے کے لیے ہے۔ صبح غم ہے 2 روزہ، باپ مر جاتا ہے، بیٹیاں مر جاتا ہے، رو لیتے ہیں 2 دن، اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ صبح غم ہے 2 روزہ، غم شبیر وہی ہے، 1300 برس بعد بھی تاثیر وہی ہے۔ نجم آفندی سینے پہ کائنات کے نقش دوام ہے، یہ کائنات کے سینے پر ہمیشہ لکھا رہا ہوا ہے۔ انسانیت حسین کے اسوے کا نام ہے۔ انسانیت جس کو آپ کہتے ہیں، ہیومنزم جس کو آپ کہتے ہیں، آدمیت جس کو آپ کہتے ہیں، وہ حسین کی کام کا، حسین کے عزم کا، انسانیت حسین کے اسوے کا نام ہے، ان کی سیرت کا نام ہے۔ عزم خالص چاہیے، آپ دیکھ رہے ہیں، حر کے ارادے کی قسم۔ حر ایک یہاں پر کون ہے؟ حر وہ ہے جو دشمن کے قافلے سے حسینی قافلے میں آ گیا، حر وہ ہے جو باطل سے حق کی طرف آیا۔ عزم خالص چاہیے حر کے ارادے کی قسم، بڑھ گیا آگے تو پیچھے ہٹ گئی تقدیر بھی۔
یاد ہے آپ کو شعر اقبال کا، اے دوست جہاں میں بنتی ہیں انسان کے عمل سے تقدیریں، ایک عزم و یقین کا ہاتھ بڑھا اور ٹوٹ گئی سب زنجیریں، حر کے عزم کی ضرورت ہے حسین کی طرف آنے کے لیے، دو گام چلے تو کوئی عباس کے مانند، غازی عباس کا ہم علم اٹھاتے ہیں، غازی عباس کی ہم گفتگو کرتے ہیں، دو گام چلے کوئی تو عباس کے مانند، کاندھے پہ بھری مخچ ہے اور تشنہ لبی ہے، آپ کے جیب میں اور ادھر یتیموں کی مدد کرتے ہیں آپ اپنے بچے کا حق مار کر، کاندھے پر بھری مشق ہے اور تشنہ لبی ہے، عباس کے کاندھے پہ مشق ہے لیکن عباس پانی نہیں پیتے کیونکہ خیمے میں بچے تشنے ہیں، دوسروں کا خیال ہے، دو گام چلے تو کوئی عباس کے مانند، اسی لیے تو وفاؤں کا پروردگار ہے، پڑھ کر نماز عصر کی شبیر زیر تیغ، ایک عصر نو کی خلق میں تعمیر کر گئے، میں ارتقا سلام کا بتا رہا ہوں، مقصدی سلام کی گنجائشیں بتا رہا ہوں، میں سلام کی جو قوت باطنی ہے اس کو آپ کو پیش کر رہا ہوں، میں حسینیت کے وہ جلووں کی طرف آپ کی نگاہوں کو موڑ رہا ہوں جو حسینیت کا ہے، خون شبیر کا، یہ کیوں کہہ رہے ہیں حقا کے بنا لا الہ اس حسین خواجہ اجمیری، یہ کیوں کہہ رہے ہیں علامہ اقبال بحر حق در خاک خون غلطیدہ ہس، حق کی خاطر اپنے جسم کو کٹا کر اپنے سر کو اپنے خون اور خاک میں لوٹا ہے، پس بنائے لا الہ گردیدہ اس، یعنی حسین آپ کے جو ہے بنائے لا الہ کو کر دیا ہے، کیوں کہہ رہے ہیں اقبال؟ اس شعر کو دیکھیے وہی مطلب بتا رہا ہے، خون شبیر کا اسلام کی بنیاد میں ہے نجم، خون شبیر کا اسلام کی بنیاد میں ہے، ایسی محکم نظر آئے گی نہ تعمیر کوئی، شبیر سیاست کا، کیا شعر کہہ گئے نجم، شبیر سیاست کا وہ قائد اعظم ہے، شبیر سیاست کا وہ قائد اعظم ہے، قانون بنا ڈالا عاشور کو دن بھر میں، سال نہیں صدیاں لگ جاتی ہیں قانون میں، لیکن حسین نے ایک دن میں عاشور میں پورا قانون بنا دیا، یہاں تحفظ انسانیت کا ہے یہ سوال، یہ جو ہیومینٹی کی باتیں کرتے ہیں، یہاں تحفظ انسانیت کا ہے یہ سوال، زبان سبط نبی پر سوال آب نہیں، یہ جو پانی حسین مانگ رہے ہیں اصغر کے لیے یہ سوال آب نہیں ہے، یہ قانون بتا رہے ہیں کہ کبھی کسی پر آب بند نہ کیا جائے، جاں دی تھی اتحاد کی خاطر حسین نے، تازہ شہید ظلم کا ارمان کیجئے، سرکار دو جہاں کی محبت کے نام پر آپس کے اختلاف کو قربان کیجئے، کربلا اتحاد بھائی چارگی، ہر ملت سے ہر قوم سے دوستی کی، وہ فرض پنجگانہ ہو یا ہو صلاۃ عید، وہ پنجگانہ نماز ہو، وہ فرض پنجگانہ ہو یا ہو صلاۃ عید، ملتی ہے ہر نماز سے تعلیم اتحاد، یہ صفوں میں کھڑے رہنا، یہ ایک دوسرے سے کاندھے لگا کر رکھنا، ایک اور ایک دو بھی ہوتے ہیں، نجم آفندی کہتے ہیں ایک اور ایک دو بھی ہوتے ہیں، ایک اور ایک مل کے 11 بھی، تو ایک کو ایک کے بارے رکھیں تو 11 بن جاتے ہیں، ایک اور ایک کو جمع کریں تو 2 ہو جاتے ہیں، قرآن جس میں اترا وہ گھر نہ ڈھونڈ لے، قرآن جس میں اترا ہے وہ گھر نہ ڈھونڈ لیں، تفسیر ڈھونڈتے ہیں جو قرآن لیے ہوئے، تو گفتگو یہ میں کر رہا ہوں، اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، آپ نے دیکھا کہ سلام کا جو دور ہے دکنی سے لے کر نجم آفندی تک اور آج تک، تو یہ سلاموں کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مسائل معاشرے کے، یعنی نکلسن کہتا ہے کہ جس شاعری میں
حیثیت اور اپنے دور کی کشش نہیں ہوتی، وہ شاعری زیادہ نہیں پنپتی۔ جو گفتگو نجم افندی کر رہے ہیں وہ اس زمانے میں 400 سال پہلے صرف معال مجلس کے لیے تاکہ آنکھوں سے اشک رواں ہو جائیں وہ گفتگو ہوئی تھی، لیکن آگے بڑھ کر آپ نے دیکھا تو اب اسی کے لیے شورش کشمیری کو کہنا پڑا اپنے سلام میں، جن ظالموں نے ظلم کیا اہل بیت پر۔ شورش کشمیری، ایڈیٹر چٹان، جن ظالموں نے ظلم کیا اہل بیت پر، خیر خدا سے ان کو بچایا نہ جائے گا۔ سن لیں میری طرف سے یزیدان عصر نو، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ پھونکوں سے یہ نہیں چک سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں اسوہ محنت کشائیں کربلا تعلیم کر۔ مجلس حسین کا مقصد یہ ہے کہ حسین کے کیریکٹر کو، حسین کی سیرت کو، حسین کی اسوہ حسنہ کو ہم بتائیں۔ اسوہ محنت کشانے کربلا تعلیم کر، اٹھ صفے ماتم بچھا کر قوم کی تعظیم کر۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے آپ کے جو خلق عظیم سے اسے نسبت ہو کس طرح۔ آج ہمارا جو پیغمبر اکرم ہے انکا خلق العظیم، ان کے خلق عظیم ہے، سوال کر رہے ہیں نجم افندی، خلق عظیم سے اسے نسبت ہو کس طرح جو قوم 6 مہینے کے بچے کو مار دے۔ جو قوم 6 مہینے کے بچے کو مار دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں چہرے روشن دکھا کر فطرہ اسلام کا، چہرے روشن دکھا کر فطرت اسلام کا، کلمہ پڑھوا دے حسین ابن علی کے نام کا۔ یہ ہے کچھ درد سے حسین کے لے کر گداز دل، للہ اپنے دل کو مسلمان کیجئے۔ سرکار مرکز بنا کے آج حسینی نشان کو دنیا میں اتحاد کا اعلان کیجئے۔ تمام فرقوں سے، تمام مذاہب سے اتحاد کی ضرورت ہے، حریت کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے۔ تو کہہ دی تھی آنسوؤں کا جو تقاضا ہو تو بھر دے جل تھل، کربلا والوں کے ایثار کا مقصد نہ بدل۔ دوستو، ہمارا مقصد یہی ہے کہ رسائی ادب کی جو معنویت ہے، جس میں سلام ایک مستقل صنف ہے، یہ شہپارے، میں نے تو آپ کو ٹپ آف دا گلاس تھوڑے سے شعر سنا رہا ہوں۔ میں آپ اگر اس دریا میں اتریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر قسم کی اس کتاب فکری میں ہر قسم کی انسانی تعمیر ہے۔ تو حسینیت صرف جو ریچولز ہیں، جو رسم و رواج ہیں، وہ تو چلتے رہیں، لیکن اس کے اندر جو جوہر ہے، اس کا جو نیوکلیس ہے، اس کی جو فکر ہے، حسینیت کی جو روشنی ہے، حسینیت کی جو منزلت ہے، اس کی ضرورت آج پوری دنیا کو ہے۔ 21ویں صدی کے پرآشوب ماحول میں اگر کہیں کسی ایک پرچم تلے دنیا جمع ہو سکتی ہے، اسی وجہ سے ہزاروں سے غیر مسلموں نے اسے اپنایا، اسے لکھا۔ جہاں بھی عمدگی سے ملے ان چیزوں سے استفادہ کیا۔ موضوع بہت طولانی ہے، ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کچھ گفتگو اس دن میں ہو جائے۔ ابھی ہمارے پاس کچھ دن باقی ہیں، ہم مسلسل مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہمارا خاص مقصد اس گفتگو کو ٹیپ بھی کرنا ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بات کر رہا ہوں اور صرف ریفرنس کے لیے اور حوالوں کے لیے وہ شعر پڑھتا ہوں تاکہ غلط نہ پڑھوں، کاغذ سامنے رکھ کر۔ انشاءاللہ ہم پھر کل حاضر ہوں گے، اور اگر میرے پاس 5 یا 6 منٹ ہیں
اگر کچھ سوالات ہیں تو لوگ اپنے کو انمیوٹ کر کر ہم سے بات کر سکتے ہیں. میں آپ کو وہ کر دیتا ہوں کہ